السلام علیکم۔ آج ہم لداخ کی تاریخ پر ویڈیو کا دوسرا حصہ لے کر آپ کے ساتھ حاضر ہیں۔ جیسے کہ آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ پچھلی ویڈیو میں ہم نے لداخ کی تاریخ کے بارے میں تفصیل سے بات کی، تو اس ویڈیو میں ہم لداخ میں جاری انڈیا اور چائنا کے درمیان تناؤ اور جنگ کے بارے میں بات کریں گے۔ اکسائی چین ایک ویران اور بڑے پیمانے پر ایک غیر آباد علاقہ ہے۔ اس کا رقبہ لگ بھگ 37,244 مربع کلومیٹر ہے۔ چونکہ یہ علاقہ غیر آباد علاقہ ہے تو اس کی بہت اہمیت صرف اس لیے ہے کیونکہ یہاں سے قدیم تجارتی راستے کا گزر ہے جو کہ موسم گرما میں شنجیانگ اور تبت سے آنے والے تبتی بیلوں کے قافلوں کے لیے مختصر گزرگاہ فراہم کرتا ہے۔ 18 اپریل 2013 میں ہندوستان نے دعویٰ کیا کہ چینی فوج نے لائن آف ایکچوئل کنٹرول LAC کے اطراف میں 10 کلومیٹر دور دولت بیگ اولڈی سیکٹر میں ایک کیمپ قائم کیا ہے۔ دونوں ممالک کے فوجیوں نے ایک دوسرے کے سامنے سرحد پر مختصر طور پر کیمپ لگائے، لیکن تناؤ کو اس وقت ختم کر دیا گیا جب مئی کے شروع میں دونوں فریقوں نے فوجوں کو پیچھے کی طرف کھینچ لیا۔ 2014، 2015 اور 2017 میں مختلف مواقع پر بھارت اور چین کے درمیان تناؤ زیادہ اور کم ہوتا رہا۔ جون 2020 میں ہندوستانی اور چینی افواج دریائے گلوان میں جھگڑے میں مصروف رہے جس میں 20 ہندوستانی فوجی ہلاک ہو گئے۔ LAC کی حد بندی ایک واضح حد بندی نہیں ہے جس کی وجہ ندیاں، جھیلیں، اسنو کیپس کی موجودگی ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ اس لائن میں کبھی بھی تبدیلی آ سکتی ہے۔ دونوں طرف کے فوجی جو دنیا کی دو بڑی فوجوں کی نمائندگی کرتے ہیں کئی مقامات پر آمنے سامنے آتے ہیں۔ لداخ میں ہونے والی لڑائی جو کہ 2020 میں چین اور بھارت کے درمیان ہوئی، اس لڑائی کو ترغیب دینے والا واقعہ جو کہ 2019 میں پیش آیا تھا وہ یہ تھا کہ انڈیا نے لداخ اور جموں و کشمیر کو دو مختلف یونین ٹیریٹریز کی حیثیت دے دی تھی۔ بھارت کے ہوم منسٹر نے اپنی پارلیمنٹ میں یہ بات بھی کہی تھی کہ اکسائی چین جو کہ چین کے زیر انتظام علاقہ ہے وہ بھی لداخ کی یونین ٹیریٹری کا حصہ ہے۔ اس تناؤ کی ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ بھارت نے گلوان ویلی کے علاقے میں ایک سڑک تعمیر کی جو کہ مستقبل میں ہونے والی کسی بھی طرح کی جنگ میں بھارت کو کافی فائدہ دے گی۔ آزاد جموں و کشمیر AJK کے صدر سردار مسعود خان نے کہا ہے کہ چین اور بھارت کے درمیان ہونے والا تناؤ کا واقعہ جو کہ لداخ میں پیش آیا ہے اس نے نہ صرف مسئلہ کشمیر کو بین الاقوامی شکل دی ہے بلکہ ہندوستانی فوج کی بے حسی اور کمزوری کو بھی بے نقاب کر دیا ہے۔ اب ہم دیکھیں گے کچھ اہم اخبارات کی ہیڈ لائنز جو کہ لداخ کے بارے میں شائع ہوئی۔ یہ ایک اخبار دی وائر کے ایک آرٹیکل کی ہیڈ لائن ہے "Here's why all's not well for India on the Ladakh front"۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ بہت ساری وجوہات، سارے مسائل جو کہ انڈیا فیس کر سکتا ہے لداخ فرنٹ، اس کے بارے میں انہوں نے یہ ایک آرٹیکل لکھا ہے۔ یہ ایک بہت ہی اہم آرٹیکل ہے جو کہ دی ڈپلومیٹ نے شائع کیا۔ "What does the China-India standoff in Ladakh mean for Pakistan? For Islamabad, the Sino-Indian border clash is a chance to press the advantage on the Kashmir issue"۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ لداخ کے معاملے میں پاکستان کو اور خاص کر کشمیر میں پاکستان کو کون کون سے فوائد حاصل ہو سکتے ہیں اور اس ساری سچویشن میں کشمیر ایشو کے اوپر کیا ایفیکٹ پڑے گا۔ اس سارے معاملے میں سب سے اہم ایک آرٹیکل جو کہ BBC نے شائع کیا ہے "انڈیا چائنا کلیش، 20 انڈین ٹروپس کلڈ ان لداخ فائٹنگ"۔ یہ 16 جون کو پبلش کیا گیا جس میں 20 انڈین فوجیوں کی موت کے بارے میں بتایا گیا ہے۔ یہ ایک اور آرٹیکل جو کہ یورو ایشین ٹائمز نے شائع کیا ہے جو کہ 11 جون 2020 کو پبلش کیا گیا۔ اس میں تبتن PM نے انڈیا اور چائنا کے بارڈر کے درمیان جو ٹینشنز ہو رہی ہیں اس کے بارے میں بیان کیا۔ یہ پورا آرٹیکل اس کے بارے میں ہے۔ یہ ایک اور آرٹیکل جو کہ الجزیرہ اخبار نے شائع کیا ہے "لائیو انڈیا چائنا فارن منسٹرز ڈسکس ڈیڈلی لداخ کلیش"۔ اس کے بارے میں جو کہ لداخ کا انسیڈنٹ ہوا چائنا اور انڈیا کے درمیان، ریسنٹ انسیڈنٹ جو ہوا اس کے بارے میں 18 جون 2020 کو یہ آرٹیکل بھی شائع کیا گیا۔ چونکہ یہ ایک ڈیولپنگ اسٹوری ہے تو وقت کے ساتھ ساتھ اس میں اور بھی نئی چیزیں اور نئی انفارمیشن ایڈ ہوتی رہے گی۔ امید ہے کہ آپ کو یہ
سارا معاملہ لداخ کا سمجھ میں آیا ہوگا. اس کی تاریخ اور کرنٹ سچویشن آپ کو اس ویڈیو کی وجہ سے سمجھ میں آئی ہوگی. اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو آپ اس چینل کو سبسکرائب کر سکتے ہیں. تھینک یو. اللہ حافظ.